اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ٹاپک میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ ہے ایمانداری۔ ایمانداری سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی کے مال، کام، حق اور ذمہ داری کو پورا ادا کرے اور ان میں خیانت نہ کرے اور ان کو ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ ایمانداری کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ کسی کے حق کی حفاظت کرنا اور ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنا بھی ایمانداری کے مفہوم میں شامل ہے۔ ایماندار شخص والدین، اساتذہ اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ وقت کا صحیح استعمال کرنا، دل لگا کر تعلیم حاصل کرنا، ملک و قوم کی ترقی کے لیے محنت کرنا، کسی کے راز کی حفاظت کرنا، صحیح مشورہ دینا اور اپنے اختیار اور طاقت کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کرنا بھی ایمانداری میں شامل ہے۔ ایمانداری سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے۔ ایمانداری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں انسان کو ایمانداری سے ہی عزت اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور مومنین اپنی امانتوں اور وعدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ایماندار شخص کو ایمانداری سے دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں اور دل سے اس کی عزت کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے اندر ایمانت کی خوبی نہیں، اس کے اندر ایمان نہیں۔ ایمانداری سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے۔ ایمانداری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری بے مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے قبل ہی لوگ صادق اور آمین کے نام سے پکارتے تھے، یعنی سچا اور ایمانت دار۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایمانتیں رکھواتے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو اس وقت بھی ان دشمنوں کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں جو آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان امانتوں کی واپسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کرتے تھے۔ اپنی ایمانداری اور لین دین میں کھرے ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسروں سے زیادہ منافع حاصل ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری کی وجہ سے ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لین دین پسند کرتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مال تجارت شام کی طرف لے جائیں۔ اس تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری کی وجہ سے انہیں 2 گنا منافع ہوا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فروخت کے لیے غلہ پڑا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو اس میں غلہ گیلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاجر سے غلے کے گیلا ہونے کے بارے میں پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ بارش میں بھیگنے سے ایسا ہوا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں گیلا غلہ اوپر رکھنا چاہیے تھا تاکہ لوگوں کو اس کا علم ہو جاتا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا ہر کام ایمانداری سے کریں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کریں۔ اگر کسی کی گم شدہ چیز ملے تو اسے واپس کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کی عزت، جان اور مال کی حفاظت کریں۔